یہ ہے نورٹن مینر، 40,000 اسکوائر فٹ پر پھیلا ایک گھر جسے امریکی ریاست میریلینڈ کے شہر پوٹومک کے لوگ پرائڈ آف پوٹومک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس گھر کی خاص بات اس کے فن تعمیر میں مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا ملاپ ہے، جسے فنون لطیفہ سے سجے 20 کمروں کے ساتھ ساتھ جاپانی مچھلیوں کے اس تالاب اور مغلیہ طرز پر بنے اس ریفلیکٹنگ پول میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی ملین ڈالر کی مالیت کا یہ میوزیم نما گھر اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ تعبیر ہے اس خواب کی جسے اعظم گڑھ کے 15 سال کے ایک لڑکے نے اس وقت دیکھا تھا جب اس کی جیب میں محض $15 تھے۔ امریکہ کو تارکین وطن کی سرزمین کہا جاتا ہے اور لینڈ آف اپرچونٹی بھی، یعنی ایک ایسی سرزمین جو آپ کو اپنے ہر خواب کو حقیقت میں بدلنے کا بھرپور موقع فراہم کرتی ہے۔ اور آج ہم موجود ہیں اسی خواب کی ایک حقیقت میں، یعنی فرینک اسلام کے گھر میں۔ فرینک اسلام جنہوں نے کتاب رینیوئنگ دا امریکن ڈریم لکھی ہے اور اپنے امریکن ڈریم کے خواب کو حقیقت میں بدلا ہے، کیسے؟ آئیے ان سے مل کر جانتے ہیں۔ Thank you for opening your door. You're most welcome. Thank you for coming to our home. Thank you. This Welcome is, to our home. Our humble home. It's called Norton Manor. فرینک اور ڈیبی اسلام اس گھر کے دو مکین ہیں جنہوں نے اس گھر کو مل کر بنایا ہے۔ فرینک اسلام اور ڈیبی ڈرائسمین دونوں ہی تارکین وطن ہیں۔ فرینک کا تعلق بھارتی شہر اعظم گڑھ سے ہے جبکہ ڈیبی کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ میرا ان دونوں سے پہلا سوال یہی تھا کہ انہیں اپنے امریکن ڈریم کو پانے میں کتنا وقت اور محنت لگی۔ It took a lot of hard work to realize and attain the American dream. So بہت وقت اور بہت زیادہ محنت لگی اس خواب کو پانے میں۔ میں ایک طالب علم کے طور پر امریکہ آیا اور تعلیم مجھے ٹورانٹو لے گئی جہاں میں ڈیبی سے ملا۔ obviously it was a hard work, it was a dark and desperate days of our life. ہم نے نہایت مایوسی کے دن بھی دیکھے جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن امریکی سرزمین ہم پر مہربان ہوئی اور ہم نے اس خواب کو پا لیا جس کی باتیں ہم نے سنی تھی۔ ہم تارکین وطن ہیں اور ہم اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ Kindness and generosity that we are beneficiary of that. فرینک کا کہنا ہے کہ اعظم گڑھ کے شاہ فخر الاسلام سے فرینک اسلام تک کا سفر کٹھن سہی مگر کامیاب رہا۔ فرینک نے زمانہ طالب علمی میں مختلف نوکریاں کی لیکن ہمیشہ سے کاروبار کرنے کا سوچتے رہے، اور پھر کئی سال اور کئی نوکریوں کے بعد 1994 میں انہوں نے ایک IT کمپنی $45,000 میں خریدی جس میں صرف ایک ملازم تھا، لیکن 13 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ اسے $300 ملین کی مالیت کی ایک ایسی کمپنی بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کے 2000 سے زائد ملازم تھے۔ It was not easy, but I was یہ آسان نہیں تھا لیکن میں کامیابی کے لیے پرعزم تھا اور کامیاب ہوا۔ میں احسان مند ہوں علی گڑھ مسلم اسکول کا اور یونیورسٹی آف کولوراڈو کا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ America gave me the opportunity to succeed. اور پھر سال 2007 میں فرینک اسلام نے اپنی IT فرم کو $300 ملین میں بیچ دیا اور فرینک اسلام اینڈ ڈیبی ڈرائسمین فاؤنڈیشن قائم کی جو تعلیم، آرٹ اور کلچر کے فروغ کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کرتی ہے۔ I'm always reminded and guided by the word. میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے ان الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ جس کو جتنا ملتا ہے اس سے اتنی ہی امید بڑھ جاتی ہے۔ میں نے امریکی خواب کو حقیقت میں بدلا اور اب جب میں اپنے لوگوں کو واپس کر رہا ہوں تو یہ صدقہ یا خیرات نہیں بلکہ یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے اور اس قرض کی قسطیں ہیں جو مجھ پر ان دونوں سرزمینوں کا ہے۔ فرینک اسلام اینڈ ڈیبی ڈرائسمین فاؤنڈیشن نے حال ہی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک اسکول آف مینجمنٹ کی تعمیر کے لیے $2 ملین کی خطیر رقم عطیہ کی ہے، جبکہ امریکی ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ریسرچ کے لیے $1 ملین۔ And education, as you know, is very critical. یہ سب تعلیم کے لیے ہے کیونکہ تعلیم مواقع پیدا کرتی ہے۔ میرے خیال سے تعلیم ایک ایسا تحفہ ہے جو نسلوں کو سنوار سکتا ہے، جو ذہن اور روح کی اصلاح کرتا ہے، اور تعلیم ہی ہمارے مستقبل کے لیڈرز اور انسان دوست لوگ پیدا کر سکتی ہے۔ So this is our library, and this is what you call a Resolute, which is a replica of the desk that the White House has it. It was given to
President Rutherford Hayes, I would say this was a different book that President Obama had. فرینک کاروباری اور فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی متحرک ہیں اور واشنگٹن کے سیاسی حلقوں میں ایک اہم مسلم امریکن کے طور پر جانے جاتے ہیں. It is very important for all of us to engage in politics, to be involved. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاست میں حصہ لیں، خاص طور پر امریکہ میں، کیونکہ امریکہ دنیا بھر میں جمہوریت کا علمبردار ہے اور اس ملک کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے. تو اگر آپ سیاست میں سرگرم ہیں تو آپ کی ٹیبل پر ایک سیٹ ہے، ورنہ آپ کا نام صرف مینیو کارڈ پر ہی ہے. آج کی ایک کامیاب کاروباری شخصیت فرینک اسلام امریکی صدور سمیت بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور لوگ ان سے ملنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں. لیکن یہی فرینک اسلام جب فرینکلی بات کرتے ہیں تو آج بھی ان کے اندر اعظم گڑھ کا وہ 15 سال کا لڑکا نظر آتا ہے جس نے ایک دن اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھانی تھی. ہماری اردو اچھی نہیں ہے، لیکن مجاز لکھنوی نے کہا ہے کہ یہ رات حسس کی کہتی ہے کسی میں خانے میں چل، پھر کسی لال شہناز روک کے کاشانے میں چل، یہ اگر ممکن نہیں تو اے دوست کسی ویرانے میں چل. So those are things that still reminds me about علی گڑھ. اور فرینک کے اردو کے نشار میں ان تمام تارکین وطن کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے جو بہتر زندگی اور سنہرے مستقبل کے خواب لیے امریکہ کی سرزمین پر آتے ہیں.